کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس پیٹرول سے ہم اپنی گاڑی چلاتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد وہ بالکل مختلف ہو، یا پھر ایک دن ایسا آئے جب موبائل ٹاورز کی ضرورت ہی نہ رہے اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے سیٹلائٹ کے ذریعے کال کر سکیں؟ اور کیا واقعی دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی پر اتنا قرض ہے کہ اسے عام لوگوں سے بھی مدد مانگنی پڑ جائے گی؟ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سائنس، ٹیکنالوجی اور گلوبل اکانومی سے جڑے 7 ایسے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس کی جو شاید آپ کی روزمرہ زندگی کو بھی مستقبل میں بدل دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیا پیٹرول بدلنے والا ہے؟ اگر آپ نے فیول سٹیشنز پر E10 یا E20 جیسی ٹرمز دیکھی ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہو کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ صرف پیٹرول نہیں ہوتا، اس میں بائیو فیول یعنی ایتھنول بھی مکس کیا جاتا ہے۔ ایتھنول اکثر شوگر کین، کارن یا دوسری ایگریکلچرل کراپس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کئی گورنمنٹس دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مقصد صرف انوائرمنٹ کو بہتر بنانا نہیں بلکہ امپورٹڈ آئل پر ڈپینڈنس کو بھی کم کرنا ہے۔ اگر کسی ملک کو باہر سے کم آئل خریدنا پڑے تو اس کی فارن ایکسچینج بھی بچتی ہے اور انرجی سیکیورٹی بھی مضبوط ہوتی ہے، لیکن ہر ٹیکنالوجی کی طرح اس پر بھی ڈیبیٹ موجود ہے۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ایتھنول بلینڈ انجنز کے لیے بالکل ٹھیک ہے، خاص طور پر نئے وہیکلز میں، لیکن کچھ دوسری اسٹڈیز یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ پرانے انجنز میں ہائی ایتھنول پرسنٹیج کچھ چیلنجز پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ ایتھنول کی ایک اسپیسیفک پراپرٹی ہے، یہ موئسچر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر فیول سسٹم میں پانی کی مقدار بڑھ جائے تو کچھ سچویشنز میں کروژن یا فیول کوالٹی کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اس ٹاپک پر ابھی ریسرچ جاری ہے۔ ہر وہیکل، ہر کلائمیٹ اور ہر فیول سسٹم کا رزلٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آٹوموبائل کمپنیز اور گورنمنٹس اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق انجنز کو امپروو کر رہی ہیں، یعنی فیوچر کا فیول صرف سستا ہی نہیں بلکہ زیادہ سوٹیبل بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 2 ہے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی اور سب سے بڑا قرض۔ اکثر لوگ جب کسی پاورفل کنٹری کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں ملٹری، ٹیکنالوجی اور اکانومی کا تصور آتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جو اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے نیشنل ڈیپٹ۔ آج دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز پر ٹریلینز آف ڈالرز کا قرض موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے جب اتنا قرض ہے تو پھر اکانومی چل کیسے رہی ہے؟ جواب تھوڑا انٹرسٹنگ ہے۔ گورنمنٹس بالکل اسی طرح بورو کرتی ہیں جس طرح کمپنیز ایکسپینشن کے لیے لون لیتی ہیں۔ یہ پیسہ انفراسٹرکچر، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، ریسرچ اور دوسرے پبلک پروجیکٹس میں انویسٹ کیا جاتا ہے۔ مسئلہ قرض لینا نہیں ہوتا، مسئلہ اس قرض کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ انٹرنیٹ پر ایسی ویب سائٹس بھی دیکھتے ہیں جہاں لوگ والنٹیرلی گورنمنٹ ڈیپٹ کم کرنے کے لیے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں۔ یہ سسٹمز سمبولیکلی انٹرسٹنگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکل ٹرم میں ان کا اوور آل نیشنل ڈیپٹ پر بہت چھوٹا اثر پڑتا ہے۔ اصل چیلنج اکانومی کی گروتھ ہے۔ اگر ملک کی اکانومی تیز رفتاری سے گرو کرتی ہے تو بہت بڑا ڈیپٹ بھی مینیجیبل رہ سکتا ہے، لیکن اگر گروتھ سلو ہو جائے تو وہی ڈیپٹ پریشر بن سکتا ہے۔ اسی لیے اکانومیز صرف ڈیپٹ کا سائز نہیں دیکھتی بلکہ اس کے مقابلے میں اکانومی کتنی اسٹرانگ ہے اس کو بھی ویلیویٹ کرتی ہیں۔ نمبر 3، کیا موبائل ٹاورز کا زمانہ ختم ہونے والا ہے؟ سوچئے، آپ کسی ڈیزرٹ میں ہیں یا کسی ماؤنٹین ایکسپیڈیشن پر یا پھر سمندر کے بیچ، موبائل سگنل بالکل نہیں، لیکن پھر بھی آپ کسی کو میسج بھیج دیں یا ایمرجنسی کال کر دیں۔
कुछ साल पहले तक ये सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसी डायरेक्शन में तेजी से बढ़ रही है। नए स्मार्टफोन्स धीरे धीरे सैटेलाइट कनेक्टिविटी सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर इमरजेंसी मैसेजिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन और भी एडवांस्ड हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल टावर्स फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि दोनों टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे के साथ काम करेंगी। सिटीज़ में टावर्स एफिशिएंट रहेंगे, जबकि रिमोट एरियाज़ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का गैप कवर करेंगी। अगर ये टेक्नोलॉजी इसी स्पीड से डेवलप होती रही तो शायद फ्यूचर में दुनिया का कोई कोना ऐसा ना हो जहां से इंसान कनेक्टेड ना रहे। नंबर 4, पानी साफ करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है, और वो है पानी। हम रोज़ पानी पीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस पानी को साफ बनाने के कितने मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। सबसे पुराना और आसान तरीका है बॉइलिंग। जब पानी को तकरीबन 100 डिग्रीज सेल्सियस तक उबाला जाता है तो उसमें मौजूद अक्सर बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए एमरजेंसी सिचुएशंस में बॉइलिंग को आज भी एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन माना जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ पानी उबाल लेना ही काफ़ी है? जवाब है नहीं, क्योंकि बॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो ख़त्म कर देती है, लेकिन पानी में घुले हुए केमिकल्स, हैवी मेटल्स या पेस्टिसाइड्स को रिमूव नहीं कर सकती। यानी पानी देखने में साफ हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे कंटामिनेंट्स मौजूद हो सकते हैं जो आंखों से नज़र नहीं आते। इसी वजह से मॉडर्न वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप किए गए। इसमें से एक है यूवी प्योरिफिकेशन। अल्ट्रा वायलेट लाइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को डैमेज करती है, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत तेज़ी से काम करता है, लेकिन यूवी टेक्नोलॉजी की भी एक लिमिटेशन है। अगर पानी में डिज़ोल्व केमिकल्स या हैवी मेटल्स मौजूद हों तो यूवी उन्हें रिमूव नहीं करती। यानी पानी बायोलॉजिकली सेफ हो सकता है, मगर केमिकली अब भी कंटामिनेटेड हो सकता है। अगला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस सिस्टम में एक बहुत फाइन मेम्ब्रेन इस्तेमाल की जाती है जो मड, सैंड, रस्ट और कई बैक्टीरिया को रोक लेती है। लेकिन वायरसेस और डिज़ोल्व्ड मिनरल्स के लिए ये भी हमेशा काफ़ी नहीं होती। इसीलिए एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स में अक्सर एक और टेक्नोलॉजी ऐड की जाती है, और वो है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO। RO मेम्ब्रेन्स इतनी फाइन होती हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स के अलावा अक्सर डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स, फ्लोराइड, आर्सेनिक और हैवी मेटल्स को भी फिल्टर कर लेती हैं। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी एरिया में पानी की क्वालिटी पुअर हो तो मल्टी स्टेज प्योरिफिकेशन सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। लेकिन हर जगह RO की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर लोकल वाटर ऑलरेडी सेफ हो तो अननेसेसरीली मिनरल्स रिमूव करना भी ज़रूरी नहीं। यानी बेस्ट सिस्टम वही होता है जो आपके एरिया की वाटर क्वालिटी के मुताबिक चूज़ किया जाए। अब बारी है नंबर 5 की, डिजिटल दौर में क्वालिटी की अहमियत। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। सोशल मीडिया पर हर रोज़ हज़ारों तस्वीरें और वीडियोस अपलोड होती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग सिर्फ कंटेंट नहीं देखते बल्कि उसकी क्वालिटी को भी फ़ौरन नोटिस कर लेते हैं। कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर की लो क्वालिटी इमेज अपलोड हो जाए
تو اصل اناؤنسمنٹ سے زیادہ ڈسکشن امیج کی کوالٹی پر ہونے لگتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں پہلا امپریشن کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کمپنیز ہائی ریزولوشن فوٹوگرافی، پروفیشنل گرافکس اور AI انہانسمنٹ ٹولز پر بہت انویسٹ کر رہی ہیں، کیونکہ آڈینس کی ایکسپیکٹیشنز پہلے سے بہت زیادہ بن چکی ہیں۔ نمبر 6، کیا جیو پالیٹکس ٹورازم کو بھی بدل سکتی ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ٹورازم صرف خوبصورت جگہوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی سیاسی ٹینشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز یا انٹرنیشنل ایونٹس بھی ٹورازم کو بہت متاثر کر دیتے ہیں۔ جب دو ملکوں کے درمیان ریلیشنز خراب ہوتے ہیں تو لوگ نیچرلی دوسری ڈیسٹینیشنز کا رخ کر لیتے ہیں۔ اس کا سیدھا اثر ہوٹلز، ایئر لائنز، ریسٹورنٹس اور لوکل بزنس پر پڑتا ہے۔ اسی لیے ٹورازم صرف ٹریول انڈسٹری کا حصہ نہیں، بلکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر مانا جاتا ہے۔ ایک سیاسی ڈیسیژن کبھی کبھی لاکھوں ٹورسٹس کے پلان بدل سکتا ہے اور $1 بلین کی لوکل اکانومی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ اب آتا ہے 7واں اور آخری فیکٹ، AI کی ریس اور آفس کا مستقبل۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریس اب صرف چیٹ باٹس تک محدود نہیں رہی۔ دنیا کی بہت سی ٹیکنالوجی کمپنیز AI پاورڈ آفس ٹولز پر کام کر رہی ہیں۔ سوچئے، ایک ایسا سافٹ ویئر جو ڈاکیومنٹس لکھے، پریزنٹیشنز بنائے، ای میلز سمرائز کرے اور اسپریڈ شیٹس کو خود اینالائز کر دے۔ یہ سب کچھ دھیرے دھیرے ریالٹی بنتا جا رہا ہے۔ کمپٹیشن صرف نئے سافٹ ویئر بنانے کی نہیں، بلکہ پروڈکٹیوٹی کو دوبالا کرنے کی ہے۔ آنے والے کچھ سالوں میں ممکن ہے کہ بہت سے روٹین آفس ٹاسکس AI آٹومیٹکلی پرفارم کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانی سکلز کی اہمیت ختم ہو جائے گی، بلکہ فیوچر میں کریٹیو تھنکنگ، ڈیسیژن میکنگ اور پرابلم سالونگ پہلے سے زیادہ ویلیویبل بن جائے گی۔ AI ٹولز انسان کی جگہ نہیں، بلکہ اس کی پروڈکٹیوٹی کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو آج ہم نے جتنی بھی ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، چاہے وہ بایو فیول ہو، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، واٹر پیوریفیکیشن یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان سب کا ایک ہی کامن پوائنٹ ہے، دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ جو ٹیکنالوجی آج ہمیں فیوچرسٹک لگتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ سال بعد وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہو۔ اسی لیے صرف ٹیکنالوجی کو دیکھنا ہی کافی نہیں، اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مستقبل انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو تبدیلی سے ڈرتے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ خود کو بدلنا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو بھی ان میں سے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کون سی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو اور اوریجنل ڈاکیومنٹریز آپ تک سب سے پہلے پہنچائی جائے۔ اللہ حافظ۔